محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے اپنی بیوی کے طلاق نامے پر سائن کرتے ہوئے۔ جب نظر پڑی تو اس کی بھوری آنکھوں میں بے یقینی اور تکلیف تھی۔ میرا دل جیسے کٹ گیا تھا۔ پاس کھڑی میری بہن اور ماں نے طلاق نامہ عائشہ کے منہ پر دے مارا تھا اور دھکے مار مار کر اس کو گھر سے نکال دیا تھا۔ وہ کچھ دیر تو دروازے پر کھڑی روتی رہی اور پھر بد دعائیں دیتی ہوئی ایک طرف اندھیرے میں گم ہو گئی تھی۔ میں ساری رات اکیلا بیٹھ کر روتا رہا۔ جیسے ہی فجر کی اذان ہوئی، میری بہن کی چیخوں نے سارے گھر کو سر پر اٹھا لیا۔ میں جب وہاں پہنچا تو میرے پاؤں زمین میں گڑ گئے، کیونکہ میں اپنے کمرے سے باہر آیا تو سامنے ہی میری بہن کھڑی ہوئی تھی۔ میں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی وہ میرا ہاتھ تھامتے ہوئے بولی، اندر آ جاؤ، امی کو بات کرنی ہے۔ میں اس کو دیکھتے ہوئے بولا، باجی مجھے دیر ہو رہی ہے، رات میں بات کر لوں گا۔ میں مزید کچھ کہتا اس سے پہلے ہی وہ بلند آواز میں بولی، ابھی تک بیوی کے پلو سے بندھ کر بیٹھے تھے جب تمہیں کوئی مسئلہ نہیں ہو رہا تھا، نہ دیری ہو رہی تھی اور نہ ہی کوئی دوسری پرابلم۔ اب اماں جان نے بلا لیا ہے تو تمہیں دیر ہونا شروع ہو گئی ہے، چلو میرے ساتھ۔ ان کا چلا کر بولنا مجھے پریشان سا کر گیا تھا۔ میں نے پلٹ کر اپنے کمرے کی طرف دیکھا تھا تو میری بیوی دروازے پر ہی کھڑی مایوس نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں نے اشارے سے اسے تحمل سے رہنے کا بولا تھا اور اپنی بہن کے ساتھ اماں جان کے کمرے میں داخل ہو گیا تھا، لیکن اگلے ہی لمحے میں میری جان پر بنی تھی۔ اماں زاروں قطار رو رہی تھیں۔ مجھے میری ماں اور بہن سے کوئی اختلاف نہیں تھا، مگر ان کی کچھ حرکتیں میرا خون جلا دیا کرتی تھیں۔ میں فوراً اماں کی طرف بڑھا تھا اور ان سے کہا، تھامتے ہوئے بولا، کیا ہو گیا ہے؟ اب کیوں رو رہی ہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ جب کہ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی، آ گیا تمہیں ماں کا خیال؟ کب سے رو رہی ہوں؟ جب تمہیں ایک دفعہ میرا خیال نہیں آیا، مر جاؤں گی پھر تمہیں احساس ہوگا۔ جب کہ میں فوراً سے بولا تھا، لا حول پڑھیں۔ امی کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ مجھے پتہ ہوگا تو میں آؤں گا نا۔ آپ جانتی ہیں صبح کے وقت کتنی دیر ہو رہی ہوتی ہے، جلدی جلدی ناشتہ کر کے میں کام کے لیے نکلنا چاہتا ہوں۔ اب آپ کی طرف بھی حاضری لگاؤں گا تو بلا وجہ وقت کا ضیاع ہوگا۔ خیر آپ مجھے بتائیں ہوا کیا ہے؟ میری بات سن کر میری بہن نے فوراً احتجاج کیا تھا، واہ بھائی واہ، تم جیسی اولاد سے بہتر ہے ماؤں کو اولاد ہی نہ ہو۔ ماں سے ملنے سے تمہارا وقت ضائع ہوگا اور بیوی کے ساتھ بیٹھ کر تمہیں کوئی فرق نہیں پڑ رہا۔ جب کہ میں باجی کو دیکھ کر فوراً سے بولا، خدا کے لیے نازیہ باجی آپ چپ ہو جائیں، مجھے اماں سے بات کرنے کا تھوڑا سا موقع دیں گی؟ جب کہ وہ بولی، کیوں نہیں بولوں میں؟ ہم کیا اندھے ہیں؟ ہمیں نظر نہیں آتا تمہیں اپنی بیوی کے علاوہ اور کچھ دکھتا ہی نہیں ہے؟ ان کی بات سن کر میں پریشان ہو رہا تھا۔ مجھے اب دیر ہو رہی تھی اور اماں کو وہ بولنے کا موقع ہی نہیں دے رہی تھی۔ ابھی وہ مزید کچھ کہتی اس سے پہلے ہی اماں بولی، خیر نازیہ مجھے ابھی اس سے بات کرنے دو، فی الحال اس سے بات کرنا بے حد ضروری ہے، طنز و طعنہ تم بعد میں دے دینا۔ اماں کی بات سن کر باجی خاموش ہو گئی تھی۔ اماں مجھے دیکھتے ہوئے بولی، مجھے تمہاری بیوی کے حوالے سے ہی بات چیت کرنی تھی، رات بھی میں تمہارا انتظار کرتی رہی لیکن تم نہیں آئے، مگر اب میں مزید خاموش نہیں رہ سکتی۔ میں نے تمہیں بلا وجہ نہیں بلایا ہے، تمہاری پوری زندگی کا سوال ہے۔ کئی دنوں سے میں تمہاری بیوی کو نوٹ کر رہی ہوں، کوئی لڑکا اس سے ملنے کے لیے آتا ہے، رات بھی دیر تک وہ چھت پر بیٹھی کسی سے باتیں کر رہی تھی۔ تم غور کرو، میں صرف تمہیں آگاہ کر رہی ہوں، باقی تمہارے اپنے ہاتھ میں ہے۔ امی جان کی بات سن کر میں سانس لینا تک بھول گیا تھا۔ میں بے اختیار بولا، نہیں اماں جان، آپ کو ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، عائشہ بہت اچھی ہے، وہ ایسی ہرگز بھی نہیں ہے، وہ مجھ سے بہت پیار کرتی ہے اور میرے ساتھ بے حد وفادار ہے۔ جب کہ میری بہن فوراً سے بولی تھی، ہاں ہاں، یعنی میں
کھڑی ہو کر لڑکوں سے باتیں کرتی ہوں، فون پر گھنٹوں چھت پر لگی رہتی ہوں، تمہارا کہنے کا مطلب کیا ہے؟ جبکہ اس بار میں چلا کر بولیا، نازیہ باجی آپ کمرے سے باہر چلے جائیں، میں اپنی ماں سے بات کر رہا ہوں، آپ بلا وجہ بات کو بڑھاوا دے رہی ہیں، خدا کے لیے مجھے سننے دیں۔ جبکہ اماں جان بولی، خبردار جو تم نے اپنی بڑی بہن سے بدتمیزی کی، اگر وہ بیوہ ہے تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ تم اس پر چیخو ہوگے، جو سچ ہے وہی میں نے تمہیں بتا دیا ہے، اب تم پر ہے کہ تم آنکھیں بند کر کے رکھتے ہو یا پھر کھول لیتے ہو، جاؤ اب یہاں سے۔ اماں کی بات سن کر میرا دل بے قابو سا ہو گیا تھا، میں خاموشی سے اپنی جگہ سے کھڑا ہوا تھا اور کمرے سے باہر آ گیا تھا۔ میں نے ایک نظر اپنے کمرے پر ڈالی تھی جس کا دروازہ بند تھا۔ ایک لمحے کے لیے مجھے حیرت ہو گئی تھی کہ میں نے دروازہ کیوں بند کیا تھا، کیا واقعی وہ کسی سے محبت کر رہی تھی؟ یہ سوچ آتے ہی میرے قدم بے اختیار اپنے کمرے کی طرف بڑھے تھے۔ ابھی میں کمرے کی طرف پہنچا ہی تھا جب میرا موبائل فون بج اٹھا تھا۔ میں نے موبائل فون دیکھا تو میری بیوی کا ہی فون آ رہا تھا، یعنی وہ کسی سے بات نہیں کر رہی تھی بلکہ میری ماں اور بہن کی وجہ سے کمرہ بند کیا ہوا تھا۔ میں نے سر جھٹکا تھا اور باہر کی طرف قدم بڑھا دیے تھے، ساتھ اس کا فون بھی ریسیو کر لیا تھا۔ اس کی گھبرائی ہوئی آواز میرے کانوں سے جا ٹکرائی تھی، کیا ہوا کاشف، سب خیریت ہے؟ اماں نے کیوں بلایا ہے اور باجی کیا بول رہی تھی؟ وہ مزید کچھ کہتی اس سے پہلے ہی میں بولا، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور میں نے تمہیں کتنی بار سمجھایا ہے کہ اماں اور باجی کی تھوڑی خدمت کر لیا کرو، تم سے عمر میں اور رشتے میں وہ بڑی ہیں، تمہارا کچھ نہیں جائے گا۔ جبکہ وہ فوراً سے بولی تھی، کوئی بات ہوئی ہے تو مجھے بتائیں، میں ازالہ کر لوں گی۔ جبکہ میں فوراً سے بولا، فی الحال تم اپنے کمرے تک ہی محدود رہو، دوپہر کا کھانا، صفائی وغیرہ دیکھ لینا، اور الٹی سیدھی بات کرنے کی ان دونوں سے کوئی بھی ضرورت نہیں، اور نہ ہی بلا وجہ جا کر ان سے کچھ پوچھنا ہے، اور ہاں اگر وہ کوئی طنز و طعنہ کریں تو چپ چاپ رہنا، میں گھر کا ماحول خراب نہیں کرنا چاہتا۔ میری بات سن کر میری بیوی فوراً سے بولی تھی، اچھا ٹھیک ہے، آپ خیال سے جانا اور میری طرف سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں کوئی بھی غلطی نہیں کروں گی۔ میں نے اس کی بات کا جواب دیے بغیر ہی موبائل فون بند کر دیا تھا۔ مجھے معلوم تھا میری بیوی ایسے غلط فعل میں نہیں پڑ سکتی، لیکن اماں اور باجی جھوٹ کیوں بولیں گی؟ یہ بات بھی میرا ذہن خراب کر رہی تھی۔ پورے راستے میں اسی کشمکش میں مبتلا رہا تھا۔ کمپنی پہنچ کر میرا دل و دماغ انہی باتوں میں الجھا ہوا تھا جب میرا ساتھی میرے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، کہاں گم ہو کاشف، کب سے آپ کو سیٹھ صاحب بلا رہے ہیں؟ میں نے بے اختیار اس کی طرف دیکھا تھا اور سوالیہ بولا، کیوں، کیا ہوا، سب خیریت تو ہے نا؟ جبکہ وہ بولے، آپ نے 2 بار کام خراب کر دیا ہے، سیٹھ صاحب کیمرے سے آپ کو دیکھ رہے تھے، اب آپ جائیں اور ان سے ملاقات کر لیں۔ اس آدمی کی بات سن کر مجھے نئی پریشانی لاحق ہوئی تھی، اب انہیں کس طرح سنبھالوں گا؟ بلا وجہ کی ڈانٹ صبح صبح ہی میرے نصیب میں آ گئی تھی۔ میں نے سر جھٹکا تھا اور اپنا آپ سنبھال کر اور آفس کی طرف بڑھا تھا۔ دروازے پر دستک دے کر میں اندر داخل ہوا تو سامنے ہی میرا مالک بیٹھا ہوا تھا۔ اندر جاتے ہی میں نے انہیں سلام کیا تھا، جبکہ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولے، کہاں گم ہو کاشف صاحب؟ یہاں پر آپ کام کرنے آتے ہو یا گھر کی الجھنیں لے کر آتے ہو؟ آپ کو میں نے کیا بولا تھا، آپ کام پر دھیان دیں گے؟ پچھلی بار بھی آپ نے 2 بار کام خراب کر دیا تھا اور اس بار بھی آپ یہی سب کچھ کر رہے ہیں۔ پھر آگے سے مسئلے بنتے ہیں کہ آپ نے پیس خراب کر دیا وغیرہ وغیرہ۔ جبکہ میں فوراً سے بولا تھا، صاحب معافی چاہتا ہوں، اب خیال رکھوں گا۔ جبکہ وہ فوراً سے بولے، کاشف اگر تمہارا یہی انداز رہا تو میں معذرت کے ساتھ تمہیں نوکری سے نکال دوں گا، کیونکہ مجھے اس طرح کے امپلائی نہیں چاہیے۔ جبکہ میں فوراً سے بولا تھا، میں معافی چاہتا ہوں، میں تھوڑا سا پریشان تھا اس لیے دھیان نہیں رہا، اب میں پوری ایمانداری کے ساتھ کام کروں گا۔ جبکہ وہ بولے،
کیوں ایسا کیا مسئلہ درپیش آ رہا ہے جو تم کام کی طرف دھیان ہی نہیں دے پا رہے؟ کوئی نہ کوئی مسئلہ تمہارے ساتھ ہر ٹائم ہوا ہی رہتا ہے۔ ان کی باتیں سن کر چند لمحے میں خاموش رہا تھا۔ دل میں ایک پل کے لیے خیال پیدا ہوا کیوں نہ ان کو بتایا جائے، مگر میں پھر یہ سوچ کر چپ ہو گیا تھا کہ بلا وجہ گھر کے معاملات میں کسی پرائے مرد سے کیوں ڈسکس کر لوں۔ میں نے اس بات کو گھما پھرا کر ختم کر دیا تھا اور باہر آ کر اب پورے دھیان سے کام کرنے لگا تھا۔ جب سے باجی بیوہ ہوئی تھی تبھی سے میرے گھر کا نظام کافی خراب ہو گیا تھا۔ میری شادی کے بعد اماں اور میری بیوی ایک دوسرے کے سنگ خوش رہتی تھی، کوئی بھی ہنگامہ میرے گھر میں نہیں ہوتا تھا۔ لیکن جب سے میری باجی بیوہ ہو گئی تھی تو وہ گھر کا پورا نظام تباہ و برباد کر دیتی اور وہ دماغ خراب کرتی رہتی تھی۔ مجھے معلوم تھا وہ اپنے شوہر کو یاد کرتی رہتی ہے اور وہ میری بیوی کو میرے ساتھ خوش دیکھ کر سکون میں نہیں آ رہی۔ میں نے اب دل ہی دل میں تہیہ کر لیا تھا کہ میں باجی کی شادی کروا دوں گا۔ وہ جوان ہیں، خوبصورت ہیں، اس طرح سے ان کی زندگی تباہ و برباد نہیں ہونے دوں گا اور نہ ہی ان کو اپنی زندگی خراب کرنے دوں گا۔ مجھے اپنی بیوی پر خود سے زیادہ بھروسہ تھا۔ وہ بہت نیک سیرت تھی، 5 وقت کی نمازی، روزے دار، پرہیزگار۔ اس میں کوئی ایسی خامی نہیں تھی جو ایک مرد کو محسوس ہوتی ہے۔ اس میں ہر ایک کوالٹی موجود تھی جو ایک مرد کی چاہت ہوتی ہے۔ پورا دن میں نے کام اور اپنی بیوی کے خیالوں میں ہی گزار ڈالا تھا۔ رات 8 بجے کام سے فارغ ہو کر جیسے ہی میں گھر کو پہنچا تھا، اب ارادہ اپنی بیوی کے لیے اس کی پسندیدہ مٹھائی لے کر جانے کا تھا، لیکن اپنی بیوی کا خیال آتے ہی، باجی کا خیال آتے ہی میں نے وہ ارادہ ترک کر دیا۔ بلا وجہ بات کو بڑھا چڑھا کر اماں کے سامنے پیش کرے گی۔ ابھی بھی وہ برآمدے میں بیٹھی میرا انتظار کر رہی ہوں گی۔ ایک لمبی مسافت طے کر کے میں گھر آ گیا تھا۔ اندر داخل ہوا تو میرے سوچنے کے بالکل ٹھیک مطابق باجی برآمدے میں ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ میں سلام کر کے اماں کے کمرے کی طرف بڑھنے لگا تھا جبکہ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی، اماں گھر چھوڑ کر چلی گئی ہیں، جو تماشے تمہاری بیوی لگا رہی ہے میری ماں اپنی آنکھوں سے وہ تماشے نہیں دیکھ سکتی۔ جبکہ میں فوراً سے بولا تھا، کیا بول رہی ہو باجی؟ امی جان کہاں پر ہیں؟ خالہ کی طرف گئی ہیں۔ جبکہ وہ فوراً سے بولی تھی، اماں خالہ کی طرف جائیں یا پھر کسی مزار پر جائیں، اگر تم جیسی اولاد ہوگی تو وہ یہی سب کچھ تو کریں گی۔ میری ماں کا جینا تم نے اور تمہارے بیوی بچوں نے حرام کر دیا ہے۔ میرا دل کیا تو میں ان کو کہوں کہ میری بیوی یا میں نے نہیں بلکہ میری ماں کا جینا آپ نے حرام کیا ہوا ہے، لیکن میں نے خود کو قابو میں رکھا تھا اور باہر کی طرف بھاگا تھا۔ اماں بلا وجہ خالہ کے گھر بیٹھ کر تماشا لگاتی ہوں گی اور ہمارے گھر کی باتیں پورے خاندان میں پھیلاتی۔ میں ایسا نہیں چاہتا تھا۔ مختصر مسافت طے کر کے میں خالہ کے گھر پہنچ گیا تھا۔ میرے سوچنے کے بالکل ٹھیک مطابق اماں وہیں پر تھیں اور اپنی بہن سے باتیں کر رہی تھیں۔ مجھے دیکھتے ہی وہ منہ موڑ کر بیٹھ گئی تھی، جبکہ میں خالہ کو دیکھتے ہوئے بولا، آپ دیکھ رہی ہیں آپ کی بہن کیا کر رہی ہے؟ جبکہ خالہ بھی اماں کی ہی زبان بولنے لگی تھیں، میری بہن کچھ نہیں کر رہی ہے، تمہاری بیوی تماشے لگا رہی ہے، اسے شرم آنی چاہیے۔ شوہر کے ہوتے ہوئے کیا ضرورت ہے گل چھرے اڑانے کی؟ ابھی شادی کو وقت ہی کتنا پڑا ہوا ہے جو وہ یہ تماشے کر رہی ہیں۔ جبکہ میں فوراً سے بولا، اماں اور باجی کو غلط فہمی ہوئی ہے، عائشہ ایسی نہیں ہے، میں جانتا ہوں، وہ میرے ساتھ رہتی ہے، اس کو سب سے قریب سے میں نے دیکھا ہوا ہے۔ جبکہ میری خالہ فوراً سے بولی، ہر شوہر کو اپنی بیوی ہی پارسال لگتی ہے، لیکن بیٹا حقیقت اس کے برعکس ہوتی ہے۔ تم صبح کے گئے شام کو واپس آتے ہو، رات بھر اس کے ساتھ ہوتے ہو، لیکن دونوں ہی سو رہے ہوتے ہو یا پھر دن کے کچھ وقت گھنٹے اس کے ساتھ گزار لیتے ہو۔ ایسے میں تمہاری ماں پورا دن اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ تمہاری ماں کو پتہ ہے کہ وہ کیسی لڑکی ہے۔ تم بلا وجہ میری بہن کو الزام مت دو۔
خالہ کی بات سن کر میں نے گہری سانس لی تھی اور ان کو دیکھتے ہوئے بولا، اچھا آپ کچھ دیر مجھے میری ماں کے ساتھ اکیلا چھوڑ دیں گی؟ میری بات سن کر خالہ منہ بناتے ہوئے اپنے کمرے کے اندر چلی گئی تھی، جب کہ میں اماں کے ساتھ تخت پر بیٹھ گیا تھا۔ میں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی وہ بولی تھی کہ اگر بیوی کی طرف داری کرنے کے میرے ساتھ کرنے کے لیے آیا ہے تو بھول جا، میں تیرے ساتھ واپس نہیں آؤں گی۔ تیری بیوی نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا، خاندان بھر میں اب یہ باتیں پھیل جائیں گی کہ تیری بیوی آوارہ ہے۔ تجھے پتہ ہے آج بھی وہ چھت پر کھڑی کسی سے باتوں میں لگی ہوئی تھی اور اتفاقی طور پر میرا بھائی آ گیا تھا۔ وہ بھی مجھے یہی دیکھ کر کہہ رہا تھا کہ باجی آپ کی بہن چھت پر کیا کر رہی ہے؟ اب خود بتاؤ، اگر تمہارے ماموں کے گھر تک بات چلی گئی تو تمہارے ددیال میں بھی چلی جائے گی۔ میں اب مزید رسوائی برداشت نہیں کر سکتی۔ یہ میرے جڑے ہوئے ہاتھ دیکھ لو اور اب چلے جاؤ یہاں سے۔ میں اس گھر میں نہیں رہوں گی اگر تمہاری بیوی وہاں پر ہوگی۔ جبکہ اس بار میں خاموش نہیں رہا تھا۔ میں نے ان کو دیکھتے ہوئے بولا، میری بیوی کی وجہ سے آپ یہاں پر نہیں آئیں، بلکہ اپنی بیٹی کی پڑھائی ہوتے ہوئے پٹی کی وجہ سے یہاں آ جاتی ہیں، اور اماں وہ آپ کے گھر کا سکون برباد کر دیتی ہیں۔ ہم ان کے لیے اچھا رشتہ ڈھونڈتے ہیں اور نازیہ باجی کی شادی کروا دیتے ہیں۔ خدا ہوش سے کام لے، میری ایک ہی بیوی ہے جس سے میں بہت پیار کرتا ہوں۔ مجھے پتہ ہے عائشہ ایسی لڑکی نہیں ہے، خدا اپنے آپ کو سمجھنے کی کوشش تو کریں۔ میری بات سن کر اماں ہتھے سے اکھڑ گئیں۔ وہ غصے سے بولی، بکواس بند کرو۔ میری بیٹی کے خلاف تم نے ایک لفظ بھی کہا تو میں تمہارا منہ توڑ ڈالوں گی۔ نہیں جانا مجھے تمہارے ساتھ۔ جب کہ میں ان کے پاؤں پکڑتے ہوئے بولا، آج آپ کے پاؤں پکڑ رہا ہوں، یہ نوبت بھی آپ کی بیٹی نے ہی پیدا کی ہے، مگر خدا کے لیے آپ اماں گھر چلیں، جو بھی مسئلے مسائل ہیں ہم بیٹھ کر وہاں حل کر لیں گے۔ میں عائشہ سے آپ کے سامنے پوچھوں گا کہ وہ کس سے چھت پر کھڑی ہو کر باتیں کرتی اور وہ کون لڑکا اس کی ملاقات کے لیے آتا تھا۔ میں اسے بالکل بھی نہیں جانے دوں گا۔ آپ کے سامنے اس کی اچھی سی کلاس لوں گا۔ میری بات سن کر اماں فوراً سے بولی، وعدہ کر تو اپنی بیوی سے پوچھے گا۔ میں نے سر ہاں میں ہلا دیا تھا، تب کہیں جا کر وہ راضی ہوئی اور وہ جانے کے لیے کھڑی ہو گئی تھی۔ خالہ کو ہم نے اطلاع دے کر ہم دونوں ماں بیٹے گھر واپس آ گئے تھے۔ ہم جیسے ہی گھر میں گھسے میری بہن کا واضح طور پر منہ بن گیا تھا۔ وہ اماں کو دیکھتے ہوئے بولی، آپ گئی تو ایسے تھی جیسے کبھی واپس نہ آئیں گی، اور اس کے پہنچتے ہی آپ اس کے ساتھ لوٹ آئیں۔ آپ کو میں نے یہ کہا تھا کہ جب کہ میں ان کی بات فوراً سے سمجھ گیا تھا کہ میں ان کو دیکھتے ہوئے خود کو برباد کر رہا تھا، اور کیونکہ ہمارے گھر کا سکون غارت کر رہی ہے۔ کل کو آپ ایک اسے اچھے گھرانے میں بیاہ کر چلی جائے گی، لیکن میری خوشیوں کو کیوں آگ لگا رہی ہے؟ بہنیں بھائی کا مان ہوتی ہیں، لیکن آپ بلا وجہ کی میرے گھر کی بھٹی بنا رہی ہیں۔ آپ کیوں میری زندگی کو اس طرح بیچ ڈگر میں لا کر کھڑا کر رہی ہیں؟ میری بات سن کر وہ فوراً سے بولی، میرے منہ لگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے کسی کا کچھ نہیں بگاڑا، میرا اپنا دکھ ختم نہیں ہوتا، میں تمہارے دکھوں میں کیوں لگ جاؤں؟ جبکہ میری اماں فوراً سے بولی، اب بس بہت ہو چکا۔ قاسم، تم نے کہا تھا کہ اپنی بیوی سے بات کرو گی، جواب کرو گے، بلاؤ اسے اور پوچھو کہ کیا حرکتیں کر رہی ہے۔ اور وہ اماں کی بات سن کر میں نے سر ہاں میں ہلا دیا تھا اور عائشہ کو آواز دی تھی۔ یہ سب کرتے ہوئے مجھے بہت افسوس ہو رہا تھا، کیونکہ میں عائشہ کو اچھی طرح سے جانتا تھا۔ وہ بہت ہی نیک سیرت لڑکی تھی، ایسا کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ میرے پکارنے پر وہ دوپٹہ پہنے باہر چلی آئی تھی۔ اس کا معصوم چہرہ دیکھ کر میرا دل عجیب و غریب کیفیت میں مبتلا سا ہو گیا تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر سلام کر کے بولی، آپ کب آئیں گے؟ کھانا لگاؤں آپ کے لیے؟ جبکہ میں فوراً سے بولا، میرے سامنے یہ پارسائی کا ڈھونگ رچانے کی
ضرورت نہیں ہے۔ جو سوال میں تم سے پوچھوں گا اس کا مجھے سچ سچ جواب دینا چاہیے۔ میری بات سن کر وہ تھوڑا سا گھبرا گئی اور پھر سر ہاں میں ہلاتی ہوئی بولی، جی پوچھیے کیا ہوا؟ کوئی مسئلہ ہو گیا ہے یا پھر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے؟ اس کی بات سن کر میرا دل ڈوب سا رہا تھا۔ میری طبیعت دل بھی بالکل بھی اس کے ساتھ اس طرح کی بدسلوکی کرنے کے لیے آمادہ نہ تھا، مگر میں بری طرح سے مجبور ہو چکا تھا۔ میں اس کو دیکھتے ہوئے بولا، تم کس کے ساتھ رات بھر چھت پر بیٹھ کر باتیں کرتی ہو اور آج دوپہر میں بھی تم باتیں کر رہی تھی، جب کہ میرے ماموں چلے آئے تھے اور کوئی لڑکا بھی ان سے بات کرنے کے لیے تیار ہی نہ تھا، ملاقات کرنے کے لیے دروازے پر آتا ہے۔ میری بات سن کر میری بیوی جھٹ سے بولی، ایسا کچھ نہیں ہے، آپ کو تو معلوم ہے میرا موبائل فون خراب ہوا ہے، اسپیکر میں آواز ہی نہیں آ رہی۔ اس کی بات سن کر میں نے نازیہ باجی کی طرف دیکھا تھا جو اب نظریں چرا رہی تھی۔ میں اپنی ماں کی طرف متوجہ دیکھا تھا تو وہ بھی بری طرح سے بوکھلا چکی تھی۔ میں اس کو دیکھتے ہوئے بولا، اور دروازے پر کون آ رہا ہے تم سے ملنے، اگر تم چھت پر کسی سے بات کرنے نہیں جا رہی؟ وہ بولی، باخدا میں کسی سے دروازے پر ملاقات کے لیے نہیں گئی۔ اگر آپ کو یقین نہیں تو آپ پڑوسن سے پوچھ لیں، سارا دن وہ عورت ہمارے گھر کے سامنے ہی کھڑی ہوتے ہیں، بیٹھی رہتی ہے۔ ہاں، باجی سے ملنے کے لیے ایک لڑکا آتا ہے، کہیں آپ کو کوئی غلط فہمی تو نہیں ہوگی؟ میں نہیں، باجی ملتی ہے۔ میری بیوی کا محض یہ کہنا تھا کہ میری بہن نے آگے بڑھ کر ایک تھپڑ اس کے منہ پر رسید کر دیا تھا اور اس کو دیکھتے ہوئے بولی، چلاک عورت اپنا گناہ میرے سر پر ڈالتی ہے، جبکہ میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ ابھی وہ مزید میری بیوی کی طرف لبکتی، اس سے پہلے ہی میں نے اپنی بیوی کو پیچھے کیا تھا اور اس کو دیکھتے ہوئے بولا، فوراً سے نکل جاؤ کمرے میں آتا ہوں۔ وہ فوراً ہی میرے بغل سے نکل کر کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی، جبکہ میری ماں مجھے دیکھتے ہوئے بولی تھی، اور کیا تم اپنی بیوی کے کرتوت اب ہم کیا ہی بولیں، چلو نازیہ باجی۔ یہ کہتی ہے وہ کمرے کی طرف چلی گئی تھی، جبکہ میں تھوڑا سا پریشان ہوا تھا۔ اماں اور باجی کا اچانک سے ہڑبڑا کر کمرے سے چلے جانا، ان کا ایسا رد عمل میری سمجھ سے باہر تھا۔ اگر میری بیوی نے غلط بیانی کی تھی تو میری بہن کو یہی کھڑے ہو کر شور مچانا چاہیے تھا، لیکن اس طرح کمرے میں نہیں جانا چاہیے تھا۔ کافی دیر تک میں صحن میں ہی کھڑا رہا، اس بارے میں سوچتا رہا اور پھر اپنے کمرے کی طرف چلا آیا تھا۔ میں کمرے میں داخل ہوا تو میری بیوی بستر پر بیٹھی رو رہی تھی۔ میں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی وہ اپنی جگہ سے کھڑی ہوتے ہوئے بولی، میں نے کچھ نہیں کیا ہے کاشف، میں صرف آپ سے محبت کرتی ہوں اور آپ کے لیے جان بھی دے سکتا ہوں۔ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، میں نے کسی سے بات نہیں کرتی۔ آپ میرا موبائل فون چیک کر لیں اور آپ پڑوسن خالہ سے اچھی طرح پوچھ گچھ کر لیں۔ میں کسی سے نہ ملتی، لیکن باجی ضرور ملتی۔ میں نے کبھی بھی آپ سے اس لیے یہ باتیں نہیں کی کیونکہ میں چغل خور نہیں بننا چاہتی تھی۔ بلا وجہ میں بہن بھائیوں کے درمیان دیوار نہ بننا چاہتی تھی۔ اس کا رونا مجھے عجیب سی کیفیت میں مبتلا کر رہا تھا۔ میں فوراً آگے بڑھا تھا اور اس کو سینے سے لگاتے ہوئے بولا، ارے بے وقوف، تمہیں ہو جاؤ، کیوں رو رہے ہو؟ میں کیوں تمہارے اس طرح کے روکنے پر پابندی لگا ڈالوں؟ میں نے کچھ کہا تم سے وہاں پر صرف اس لیے کہ تم سے تھوڑے سخت لہجے میں بات چیت کی تھی کہ ہمارا گھر بسا رہے۔ تم جانتی ہو باجی، آج کل اپنے شوہر کی وجہ سے میں کس طرح ڈسٹرب رہتی ہوں، جس کی وجہ سے وہ ملاقات بھی کر رہی ہے۔ وہ سچ بھی میرے سامنے آ جائے گا، تم پریشان نہ ہو۔ کافی دیر تک ہم دونوں وہیں میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کرتے رہے تھے اور پھر میری بیوی میرے لیے کھانا نکالنے کے لیے کچن میں چلی گئی تھی۔ رات بھر میری بےچینی عجیب سی بے چینی میں گزر گئی تھی، نہ جانے مجھے کیوں کچھ عجیب و غریب سا محسوس ہو رہا تھا۔ ظاہر سی بات ہوتی ہے، ایسا لگ رہا تھا کہ کیا اس بات سے
برا ہونے والا ہے۔ کیا میں اس بات سے بے خبر تھا؟ اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے روشن ہوا تھا۔ ناشتہ وغیرہ کر کے میں کمرے سے باہر آیا تو سامنے میری اماں کھڑی ہوئی تھی۔ کل باجی اب اماں، میرا دماغ کافی بوجھل ہو رہا تھا۔ اماں کو مار کر رہی ہے، کمرے میں آؤ۔ وہ کیا کر رہی ہے؟ دیکھو نا وہ اسے۔ جب کہ میں اس کی اماں کی بات سن کر میرا سانس اٹک گئی تھی۔ میں فوراً سے کمرے کی طرف بھاگا تھا۔ اندر داخل ہوا تو میری بہن کلائی پر چھری کاٹ رکھے گی تو کھڑی ہو جائے گی۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی، میں ایک قدم آگے نہیں بڑھانا، میں چھری سے نس کاٹ لوں گی۔ تمہاری بیوی نے مجھے بدنام کرنے کی کوشش کی ہے، میں کسی کو بھی معاف نہیں کروں گی اور خود کو سزا دوں گی۔ جب کہ ان کو دیکھتے ہوئے بولا، باجی پاگل ہو گئی ہیں کیا؟ کیا ہو گیا آپ کو؟ کیوں الٹی سیدھی حرکتیں کر رہے ہیں؟ اس نے ایک نارمل بات کی تھی، مجھے معلوم تھا اسے بھی کوئی غلط فہمی نہیں ہوگی کہ آپ جیسی عورت ایسا کوئی غلط کام کر ہی نہیں سکتی۔ میری بات سن کر میری بہن بولی، تمہاری بیوی نے سب کے سامنے مجھے ذلیل و رسوا کر دیا تھا، اب میں زندہ نہیں رہوں گی۔ اگر تم میرے چاہتے ہو کہ میں خود کو ختم نہ کروں تو میں تمہیں میری ہر بات ہر حال میں ماننی پڑے گی۔ اس کی بات سن کر میں فوراً سے بولا، اچھا بولیں کیا کرنا ہوگا مجھے، لیکن خدا را اپنے آپ کو اس طرح سے نقصان نہ پہنچائے۔ مجھے اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو میں مر جاؤں گا، میں کبھی خود کو معاف نہیں کر پاؤں گا۔ اور میری بات سن کر میری بیوی قابو میں نہ آ رہی تھی۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی، تو ٹھیک ہے، بلاؤ اپنی بیوی کو اور دو اسے طلاق، ابھی کہ ابھی یہ قصہ تمام کر دو، اس کے بعد ہی ہم یہ چھریاں پھینکیں گی۔ جبکہ اماں جان بحران سے بولی، بلاؤ اپنی بیوی کو، جلدی کرو، کیا تماشا لگایا؟ اگر میری بیٹی کو کچھ ہوا تو میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں۔ جبکہ میں ہڑبڑا کر اپنی بیوی کو بلند آواز میں پکارا تھا۔ میری دوسری پکار پر وہ کمرے میں آ گئی تھی اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی، کیا ہو رہا ہے کاشف؟ یہ سب خیریت ہے؟ باجی آپ کو نس لگ جائے گی۔ لیکن اس کو چیختی تھی، لیکن وہ تو سننا ہی نہیں چاہتی تھی۔ وہ فوراً سے بولی، چپ کرو، زیادہ تماشا بنانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہو رہا ہے۔ کاشف طلاق دے دو ورنہ میں خود کو ختم کر لوں گی۔ جبکہ میں بولا تھا، باجی خدا کے لیے میرا گھر تباہ و برباد مت کرے، رک جائیں، آپ سے یہ معافی مانگ لے گی۔ مگر وہ میری نہیں سن رہی تھی۔ انہوں نے مزید اپنی کلائی پر زور دیا اور اسی پل میرے منہ سے وہ گھناؤنے الفاظ نکل گئے تھے جس کا میں تصور بھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں نے اپنی بیوی کو سامنے دیکھتے ہوئے بولا، میں کاشف رحمان اپنے پورے ہوش و حواس میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ یہ کہتے ہی میں اپنی بہن کی طرف بڑھا تھا اور اس کے ہاتھ سے چھری لے کر زمین کی طرف پھینک دیا گیا تھا، جبکہ میری بیوی اپنے پورے قد سے زمین بوس ہوئی تھی۔ کچھ دیر کے لیے پورے کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ چند لمحے کے بعد میری بیوی کی روتی ہوئی آواز کمرے میں گونجی تھی، خدا آپ کو برباد کرے گا، باجی آپ کبھی آباد نہیں ہوں گے اور آپ تباہ ہو جائیں گی، آپ کو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ وہ آپ نے میرے ساتھ کیا ہے، خدا آپ کو بھی اسی طرح رلائے گا، یہ میری بد دعا ہے، آپ سب کو برباد ہو جاؤ گے۔ میرا خدا میری دعا سننے کو معافی نہیں سمجھ رہا تھا۔ یہ کہتے ہی میری بیوی کمرے سے چلی گئی، جبکہ میں وہیں سر تھام کر بیٹھ گیا تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہ آ رہا تھا وہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ کیا کچھ دیر کے بعد میری اپنی بیوی اپنا سامان سمیٹ کر چلی گئی تھی۔ وہ بیچاری بھی کیا کرتی، جتنا اس نے اس گھر میں رہنا تھا وہ رہ چکی تھی۔ میں اسے نظریں تک نہیں ملا پایا تھا۔ کافی دیر تک میں اماں کے کمرے میں پکڑے روٹی پر مجھے انہیل کر رہے تھے، مجھے سمجھا رہے تھے، تم نے اچھا کیا، اس عذاب کو گھر سے نکال دیا، اب ہماری زندگی پرسکون ہو جائے گی۔ لیکن میں جانتا تھا کہ جس طرح سے وہ بد دعائیں دے کر چلی گئی ہیں، ہم کبھی بھی آباد نہیں ہو سکتے۔ اور کہتے ہیں نا، جب آپ کے دل میں ایسے خیالات آئیں تو ایسا ہی ہوتا ہے۔
پورا دن معمول کے مطابق گزر گیا تھا۔ پوری رات میری روتے روتے گزر گئی تھی۔ وہ رات نہیں بلکہ دہکتے ہوئے انگارے تھے جس پر میں نے اپنی رات بسر کر ڈالی تھی۔ وقت تو تیز سے گزرا تھا اور فجر کی اذان چاروں طرف گونجنے لگ گئی تھی، مگر مجھے ایک لمحے کے لیے بھی سکون نہیں آ رہا تھا۔ ابھی کچھ ہی لمحے گزرے تھے جب زوردار چیخ میری بہن کی پورے گھر میں گونج گئی تھی۔ اتنی شدت سے چیخوں کی آواز آ رہی تھی کہ میرا دل دہل کر رہ گیا تھا۔ میں نے بھاگ کر کچن میں پہنچا دیا تھا اور اگلے لمحے ہی میرے قدموں تلے سے زمین نکل رہی تھی۔ میری بڑی بہن کو سانپ نے کاٹ لیا تھا۔ یہ سانپ کہاں سے آیا تھا مجھے کچھ بھی اتا پتہ نہیں تھا۔ وہ بری طرح سے تڑپ رہی تھی اور سونے پر سہاگا اس پر پانی بھی گر گیا تھا جو اس نے نہانے کے لیے گرم کیا ہوا تھا۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ میں کس طرح سے سارے معاملوں کو سنبھالوں گی۔ میں نے فوراً پہلے سے اس سانپ کو مارا اور پھر اپنی بہن کو لیے ہسپتال کی طرف بھاگا تھا، لیکن سانپ کا زہر اس کے آخر جسم میں پھیل چکا تھا۔ وہاں پہنچتے پہنچتے اس کا دم نکل گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ہاتھوں ہاتھ ہمیں سزا دے ڈالی تھی۔ میں اپنی بہن کی میت کو لے کر جب گھر واپس آیا تو میرے لیے ایک اور امتحان کھڑا ہوا تھا۔ میری ماں کا بھی انتقال ہو چکا تھا۔ میری ماں زینے سے پھسل کر گر گئی تھی اور پھر اسی پل ان کا دیہان گزر گیا تھا۔ پورے گھر میں تنہائی ہو گئی تھی۔ جن لوگوں نے اسے معصوم کی زندگیوں کو تباہ و برباد کر دیا تھا وہ اب اس دنیا سے رخصت ہو گئے تھے اور مجھے مرنے کے لیے اس دنیا میں تنہا چھوڑ دیا گیا تھا۔ کہتے ہیں میں نے اپنی بیوی سے بہت زیادہ معافیاں مانگی تھی، اس کے پاؤں پکڑے تھے، مگر وہ صرف اتنا بولی تھی کہ آپ انصاف نہیں کر پائے۔ کاشف آپ نے بہت غلط کیا اور آج بھی اس کے یہ الفاظ مجھے سکون سے جین نہیں دیتے۔ مکافات ایک عمل ہے ایسا جو ہر انسان کے ساتھ دنیا میں ہر ایک دفعہ ضرور ہو جاتا ہے۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبا دیں تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔